ناظرین، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صدیوں سے جاری جنگ اب ایک نئے محاذ پر پہنچ چکی ہے۔ چند طاقتور کھلاڑی ایک مرتبہ پھر پردے کے پیچھے رہ کر کٹ پتلیوں کے ذریعے اس جنگ کا آغاز کر چکے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان شروع ہونے والی اس جنگ کی وجہ بظاہر جو بھی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ کئی سو سال بعد بھی جنگ صرف صلیب اور ہلال کے درمیان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ میں اہل کلیسا کامیاب ہوتے ہیں یا فرزندان توحید اپنے جذبہ جہاد سے اپنی سرزمین کا دفاع کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کہاں واقع ہیں؟ ان کے درمیان جنگ کیوں ہو رہی ہے اور اس جنگ میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ اگر آپ یہ تمام معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ تمام تفصیلات بتانے والے ہیں۔ ناظرین، تیل کے ذخائر سے مالا مال آذربائیجان بحیرہ کیسپیئن کے ایک کنارے پر مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے بیچ واقع ہے۔ اس کے شمال میں روس، جنوب میں ایران اور مغرب میں آرمینیا موجود ہیں۔ 1991 میں جب آذربائیجان سوویت یونین سے آزاد ہوا تو آذربائیجان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ترکی جبکہ دوسرا پاکستان تھا۔ یہاں قریب 1 کروڑ آبادی میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، جبکہ آرمینیا مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا میں موجود ایک ملک ہے جس کے چاروں طرف دیگر ممالک ہیں، یعنی کوئی سمندر نہیں ہے۔ اس کے مغرب میں ترکی جبکہ مشرق میں آذربائیجان موجود ہیں۔ اس ملک کی تاریخ دیگر یورپی ممالک سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ ماضی میں خلافت عثمانیہ کے ساتھ بھی آرمینیا کی جنگ ہوتی رہی اور عثمانیوں نے ان کو شکست بھی دی تھی۔ 31 لاکھ کی آبادی والے اس ملک میں اکثریت مسیحی افراد کی ہے اور یہاں آرمینین اور روسی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان موجودہ تنازع کی وجہ ناگورنو کرباخ نامی علاقہ ہے۔ اس علاقے کو آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس کا انتظام آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہے۔ سوویت یونین کے زمانے میں ناگورنو کرباخ ایک ایسا خطہ تھا جہاں آرمینیائی نسل کے باشندوں کی اکثریت تھی، لیکن وہ آذربائیجان کے حکام کے زیر انتظام تھا۔ جب 80 کی دہائی کے آخری برسوں میں سوویت یونین اپنے خاتمے کے قریب پہنچنا شروع ہو گیا تو ناگورنو کرباخ کی مقامی پارلیمنٹ نے اس علاقے کو آرمینیا کا حصہ بنانے کے حق میں ووٹ دے دیا، جس کے بعد نسلی فسادات شروع ہو گئے اور آرمینیا اور آذربائیجان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ماسکو سے آزادی کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بھرپور جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک اور کم از کم 10 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ 1994 میں روس کی کوششوں کے نتیجے میں ہونے والی جنگ بندی سے پہلے ناگورنو کرباخ مکمل طور پر آرمینیائی فوج کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ ناگورنو کرباخ آذربائیجان کا ہی حصہ رہے گا، لیکن اس کا حکومتی انتظام آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہوگا جنہیں آرمینیا کی حکومت کا تعاون حاصل ہے۔ اس کے بعد سے کئی مرتبہ امن مذاکرات ہو چکے ہیں۔ سن 1992 میں بنایا گیا ایک بین الاقوامی گروپ ثالث کا کردار ادا کرتا رہا ہے، جس میں فرانس، روس اور امریکہ کا مرکزی کردار ہے۔ تاہم ابھی تک یہ ممالک کسی امن معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ سن 2016 میں ان جھڑپوں میں تیزی آئی، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درجنوں فوجی ہلاک ہو گئے۔ گزشتہ کئی صدیوں کے دوران مسلمان اور مسیحی طاقتوں نے اس خطے پر حکمرانی کرنا چاہی ہے اور اب یہ تنازع علاقائی سیاست کی وجہ سے مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ ابھی یہ بات تو واضح نہیں ہے کہ کس ملک نے حالیہ کشیدگی میں پہل کی، لیکن دونوں ملکوں میں کشیدگی ایک مرتبہ پھر عروج پر ہے۔ باقاعدہ جنگ بھی شروع ہو چکی ہے اور دونوں ملکوں کے حمایتی طاقتور ملک بھی اس کھیل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان اس جنگ میں آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے اور دفتر خارجہ سے سوشل میڈیا تک
سب ہی آذربائیجان کی حمایت کر رہے ہیں۔ بعض حلقے تو یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ آذربائیجان کی جانب سے لڑنے کے لیے پاک فوج محاذ جنگ پر پہنچ چکی ہے، تاہم ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کر کے پاکستان ترکی کے اس احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا ہے جو ترک صدر نے کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی حمایت کر کے کیا تھا۔ ترکی کی مکمل حمایت آذربائیجان کے ساتھ ہے تو آرمینیا کو بھی روس کی پشت پناہی حاصل ہے۔ یہ دونوں طاقتور ملک آپس میں لڑنے کی بجائے آذربائیجان اور آرمینیا کے ذریعے تیل کی دولت سے مالا مال اس علاقے پر حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس جنگ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم اس جنگ کے بارے میں مزید حقائق سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔